الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات سے تعلق رکھنے والی مقدس ہستیوں کے حالات زندگی کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ سلسلے میں ہندوستان کے ایک شہر بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کے متعلق ہم نے سنا تھا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی کارناموں میں سے فتاوی رضویہ شریف اور کنز الایمان شریف کے متعلق چند باتیں ہم نے سنی تھی۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد گرامی، صدر شریعت، بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مصنف بہار شریعت، حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ان کی ولادت بھی ہندوستان کے ایک شہر یو پی کے قصبے جس کو امیر اہل سنت شیخ طریقت نے مدینۃ العلماء یعنی علماء کا شہر فرمایا، مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے، تو یقیناً یو پی اور بریلی یہ ارض مقدسہ اسی طرح بنے کہ یہاں پر ایسی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کی اور اس دین متین کا نام روشن کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردان گرامی تو سارے کے سارے ایسے کہ ہر ایک کی شخصیت کو بیان کیا جائے، ان کی ہسٹریاں بیان کی جائیں، ان کے حالات زندگی بیان کیے جائیں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا علم عطا فرمایا تھا اور اس دین متین کی خدمت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ المدینۃ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک علمی شعبہ ہے کہ جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب پر اور دیگر اسلامی کتب پر، درسی کتب پر کام کیا جاتا ہے۔ المدینۃ العلمیہ کے کہنے پر امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ایک رسالہ مرتب فرمایا جس کا نام ہے تذکرہ صدر الشریعہ۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے، یعنی ابھی دعوت اسلامی نہ بنی تھی، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے عہد طفلیت یعنی بچپن یا لڑکپن کا واقعہ ہے کہ جب ہم باب المدینہ کے اندر گاؤں گلی یعنی اولڈ ٹاؤن میں رہائش پذیر تھے، محلے میں بادامی مسجد تھی جو کہ کافی آباد تھی۔ پیش امام صاحب بہت پیارے عالم دین تھے، روزانہ نماز عشاء کے بعد نماز کے ایک دو مسائل کو بیان کرتے تھے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کاش کہ ہر امام مسجد روزانہ کم از کم کسی ایک نماز میں اس طرح کہ آسان اور عام فہم نماز کے مسائل کو بیان کیا کرے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ غالباً نماز ظہر اسی بادامی مسجد میں ادا کر کے باہر نکلا تھا کہ پیش امام صاحب فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لا چکے تھے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، اس پر انہوں نے کسی کو حکم فرمایا کہ جاؤ باہر شریعت لے آؤ۔
चुनाचे एक किताब इनके हाथों में दी गई, उस पर जली हरूफ से बहार शरीयत लिखा हुआ था। सरे वर्क पर सूरज की किरणों के मुशाबे खूबसूरत धारियाँ बनी हुई थी। इमाम साहिब ने वर्क गर्दानी शुरू कर दी, यानी सफ़े पलटना शुरू कर दिए। मुझे उस वक्त ख़ास पढ़ना तो नहीं आता था। जगह जगह जली जली हरूफ में लफ्ज़ मसअला लिखा था। चूँकि मसाइल सुनकर अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बहुत सुकून मिलता था, इसलिए मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि काश ये किताब मुझे हासिल हो जाती। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त के बचपन का वाक़या है, और उस वक्त भी फरमाते हैं कि मेरे ये दिल में तमन्ना थी कि काश ये किताब मुझे हासिल हो जाती। लेकिन अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि न मैंने मज़हबी किताबों की कोई दुकान देखी थी, ना ही ये शऊर था कि ये किताब ख़रीदी भी जा सकती हो। खैर, अगर मॉल मिलती भी तो मैं कहाँ से ख़रीदता कि इतने पैसे किसके पास होते थे। बहरहाल बहार शरीयत मुझे याद रह गई, और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल की रहमत से मैं बहार शरीयत ख़रीदने के काबिल हो गया। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उन दिनों मुकम्मल बहार शरीयत 2 जिल्दों में, जिसका हदिया पाकिस्तानी 32 रुपये था, जबकि बग़ैर जिल्द के 28 रुपये की 2 जिल्दें मिला करती थी। चुनाचे मैंने मुकम्मल बहार शरीयत गैर मुजल्लद 28 रुपये में ख़रीदने की सआदत हासिल की। उस वक्त बहार शरीयत के 17 हिस्से थे, अलबत्ता अब 20 हिस्से हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैंने बहार शरीयत से वो फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए कि बयान से बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुझे इस किताब की बरक़ात से मालूमात का वो अनमोल ख़जाना हाथ आया कि मैं आज तक उस किताब के गुन गाता हूँ कि बहार शरीयत कैसी माया नाज किताब है। इस अज़ीम शान तसनीफ़ के मुसन्निफ़ खलीफ़ा आला हज़रत सदर शरिया बदर तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयदना सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रमान इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा के सालिहीन के ज़िक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है, पर अमल करते हुए अपने मोहसिन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा पेश करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त इरशाद फरमाते हैं कि सदर शरीअत बदर तरीक़त मोहसिन अहले सुन्नत खलीफ़ा आला हज़रत मुसन्निफ़ बहार शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रज़वी सुन्नी क़ादरी बरकाती अलैह रहमतुल्लाहिल कवी 1300 सिने हिजरी बमुताबिक 1882 सिने ईस्वी में मशरिकी यूपी हिंद के कस्बे मदीनतुल उलमा घोसी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद हकीम जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दादा हुजूर खुदा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़न तिब के माहिर थे, यानी हकीम थे। इब्तिदाई तालीम अपने दादा जान हज़रत मौलाना खुदा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से घर पर हासिल की। फिर अपने कस्बे ही में मदरसा नासिरुल उलूम में जाकर गोपालगंज के मौलवी इलाही बख्श साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कुछ तालीम हासिल की। फिर जौनपुर पहुँचे और अपने चचाजाद भाई और उस्ताद मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कुछ असबाक पढ़े, और फिर हज़रत अल्लामा हिदायतुल्लाह खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इल्म दीन के झलकते हुए जाम नोश किए, और यहीं से दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स की तकमील की, और फिर दौरा हदीस की तकमील पीली भैत में उस्तादुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से की। हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने होनहार शागिर्द की अबकरी यानी
اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔ فرماتے ہیں محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو وہ امجد علی ہے۔ یعنی ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اتنی بڑی بات کہے تو اس شاگرد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ مزید سماعت فرمائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلب علم کے لیے جب مدینۃ العلماء گھوسی سے جون پور کا سفر اختیار کیا تو ان دنوں سفر پیدل یا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا۔ چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ آئے اور پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جون پور پہنچے۔ حافظے کے متعلق سماعت فرمائیے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ ایسا قوی حافظہ تھا کہ شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے سالوں تک ایسی یاد رہتی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور 3 مرتبہ کسی عبارت کو اگر پڑھ لیتے تو زبانی یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب جس کا نام کافیہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ کافیہ کی عبارت زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یاد فرما لی۔ اب اندازہ لگائیے کہ کافیہ وہ علم نحو کی عظیم الشان کتاب ہے کہ درجہ ثالثہ میں یہ جامعات المدینہ میں داخل نصاب ہے، اور اگر کسی طالب علم سے پوچھا جائے کہ کافیہ میں جو عبارت ہے عربی عبارت ہے، یعنی عربی گرامر کے حوالے سے جو باتیں اس میں درج ہیں عربی زبان میں، وہ پوری کتاب، اس کی عبارت کو اگر کوئی شخص چاہے کہ ایک دن میں زبانی حفظ کر لوں تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو آپ کو کوئی بھی اس بات میں جواب نہیں دے گا۔ یعنی کوئی طالب علم یہ نہیں کہے گا کہ کوئی شخص ایک دن میں اس کافیہ کی عبارت کو یاد کر سکتا ہے، لیکن یہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حصہ تھا کہ ایک دن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافیہ جیسی کتاب کو یاد کر لیا۔ صوبہ بہار ہند پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت ایک ممتاز درسگاہ تھی جہاں مقتدر ہستیاں اپنے علم و فضل کے جوہر دکھا چکی تھی۔ خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسوں وہاں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ اہل سنت پٹنہ کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلباء اش کر اٹھے کہ ایسا علم ہم نے نہیں دیکھا۔ قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود بھی متبحر عالم دین تھے، یعنی زبردست قسم کے عالم دین تھے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسے کے تعلیمی امور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیے کہ آپ ہی ان تعلیمی معاملات کو سنبھالیے۔ پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کس طرح کی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سماعت فرمائیے کہ کچھ عرصے بعد قاضی عبد الوحید علیہ رحمہ بانی مدرسہ اہل سنت پٹنہ شدید بیمار ہو گئے، اور قاضی صاحب ایک نہایت دیندار اور علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں BA پاس تھے۔ ان کے والد انہیں لندن بھیجنا چاہتے تھے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے جائیں، لیکن قاضی صاحب
کہ مقدس مدنی جذبات نے یورپ کے ملحدانہ گندے ماحول کو سخت ناپسند کیا کہ میں اس ماحول میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سفر سے تحریض فرمایا اور ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا۔ ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اور حضرت قبلہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے پٹنہ پہنچے، اور اسی موقع پر حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی مرتبہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زیارت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنے استاد محترم حضرت سیدنا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہو گئے، امام اہل سنت کے مرید بن گئے۔ کیسے خوش نصیب تھے کہ امام اہل سنت سے انہوں نے بیعت کی۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت اور سیدی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں قاضی صاحب نے وفات پائی، یعنی ان کا انتقال اسی وقت ہوا کہ دونوں شخصیات موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس شخصیت کا جنازہ پڑھایا اور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس شخصیت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا، ان قاضی صاحب کے مرتبے کے کیا کہنے۔ بہرحال قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے بعد مدرسے کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو ان کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل برداشتہ ہو گئے اور سالانہ تعطیلات میں یعنی سالانہ چھٹیوں میں اپنے گھر گئے، اور بعد میں آپ نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے، کتابیں پڑھنے لگے، اور پٹنہ میں مغرب زدہ لوگوں کے برے برتاؤ سے متاثر ہو کر ملازمت سے بیزار ہو چکے تھے۔ معاش کے لیے کسی مناسب مشغلے کی جستجو تھی کہ اب روزگار کے لیے کوئی ایسا مشغلہ ہو جو مناسب ہو۔ والد محترم کی نصیحت یاد آئی، یعنی والد کی میراث حاصل کرنا چاہتے ہو تو والد کا علم سیکھو، چونکہ والد محترم آپ کے حکیم صاحب تھے۔ خیال آیا کہ کیوں نہ علم طب حاصل کیا جائے اور اسی کو اپنا پیشہ بنایا جائے۔ چنانچہ 1326 سنہ ہجری میں لکھنؤ جا کر 2 سال میں علم طب حاصل کیا، اور اس کی تکمیل کے بعد وطن واپس آئے اور مطب شروع کر دیا، اور خاندانی پیشہ اور خدا داد قابلیت کی بنا پر آپ کا مطب کامیاب ہوا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذریعہ معاش سے مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گیا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ چونکہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا، چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خط اس مضمون کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں تحریر فرمایا تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ
ان یعنی حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجئے کہ آپ ان کی طرف توجہ کیجئے۔ جب میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در دولت پر حاضری ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت لطف و کرم سے پیش آئے اور ارشاد فرمایا کہ یہیں قیام کیجئے اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جائیے گا، اور آپ کے دل کو لگانے کے لیے کہ آپ کے یہاں پر دل لگے آپ کو تحریری کام دیا اور 2 مہینے تک وہاں پر رکے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے سلسلے میں مزید انہی باتوں کو سنیں گے کہ کس طرح امام اہل سنت نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کی اور آج پوری دنیا ان کے علوم سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام